خطبہ اگر ویکھنا نے لجپال نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ ایتھے کئی روایتاں نے ایک روایت کر لو میرے مصطفیٰ کریم دے پیارے غلامو لجپال نبی دی بارگاہ ہے میرے کریم آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے اتنی دیر ہوئی اپنی بیٹی فاطمہ آ گئی ہیں حضور دی لخت جگر آ گئی ہیں حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ آئی ہیں میرے کریم لجپال نبی اپنے ممبر ٹوٹ کے اپنی مسند ٹوٹ کے آپ نے اپنی بیٹی کا استقبال کیتا جے میرا کریم آقا لجپال نے نا اپنی کمبل جڑی ہے نا چادر مبارک جڑے میرے کریم آقا لجپال اس طرح لے کے موڈیاں تے بیٹھے سن میرے کریم لجپال نبی نے اپنی بیٹی واسطے بچھا کے میرے کریم لجپال نبی نے اپنی بیٹی نے اوپر بٹھایا جے میرے کریم آقا لجپال دے غلاموں لجپال نبی نے بیٹی نے مقام عطا کر کے اپنی بیٹی واسطے سارے معاملات کر کے نو کریم آقا لجپال نے کائنات والے نو دسیا کائنات والو اگر بیٹیاں نال وفا کرو گے اپنی بیٹیاں دا خیال کرو گے نا رب بھی راضی ہے رب دا سونا یار بھی راضی ہے ایک دفعہ نا میرے کریم آقا لجپال دی بارگاہ جدو مال غنیمت آیا نا او دے اندر ایک لڑکی بھی آگئی میرے مصطفیٰ کریم دی مال غنیمت کریم آقا لجپال دی بارگاہ وچ آئی او دی اکھاں وچ آنسو نیر پہ باندھے روندی پئی ہے میرے کریم آقا لجپال نے فرمایا بیٹی کیوں پئی روندی ہے عرض کر دیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہندی اے محمد اگر میرا آج باپ اتھے میرے کول ہوندا اگر آج میرے بھائی ہوندے میرے سر دے اوتے ڈبٹا کراندے میں سر تو ننگی ہاں کریم آقا لجپال نے اپنی چادر مبارک فوراً اتار کے اس بیٹی دے سر دے اوتے کیتی صحابہ نے عرض کیتا لجپال کریم آقا آپ دی چادر مبارک آپ دی کمبل مبارک جدی قسم قرآن وچ رب چاہندا ہے سونے اے تسی چادر پھر اوتے کافر بیٹی ہے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ بیٹی بیٹی ہوندی ہے چاہے مسلمان دی ہوئے کافر دی حضور نے اپنی بیٹی دا شرم و حیا کیتا ہے حضور نے اپنی بیٹی واسطے بھی ایسا پیغام دیتا ہے پھر لوگاں دی بیٹیاں واسطے بھی حضور نے پیغام دیتا ہے لوگوں اگر تساں لوگاں دی بیٹیاں دیکھو انہاں نوں اپنی بیٹیاں سمجھ کے انہاں نال پیار کرو گے میں محمد کریم دی سنت تے عمل ہو جائے گا میری سنت تے عمل ہوے گا میرا رب بھی تواڈے تے راضی رب دا سونا یار پھر بیٹی ایسی ہے بیٹیاں لوگ زندہ درگور کردے سن لوگ زندہ بیٹی درگور کر چھڑتے سن بیٹیاں نہیں سن رہن دے دے لوگ یہ سمجھے سن کہ اگر بیٹی ہوئی لوگوں نے تانا لوگ مار دے سن لوگ کہندے سن کس دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت داعیہ کلبی میرے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھے نا لجپال نبی دا جدو کلمہ پڑھے حضور دی بارگاہ وچ آئے ایتھے میں جملہ روک کے کرنا میرے کریم آقا لجپال نے فرمایا اے داعیہ ایڈے سونے اتنے اس تو جمال والے حضرت داعیہ نے فرماندے میرے کریم آقا فرمایا اے میرے داعیہ میرا دل کردا ہے تو میرے سامنے ہوے میں تن ویدا رہاں سبحان اللہ یار داعیہ کلبی حضور دے غلام ہون آقا لجپال آپ تے فرماندے او آقا کریم جنہاں نوں ویکھن واسطے ساری کائنات ترسدی ہے بلکہ میں جملہ بولنا اس آقا لجپال نوں ساری کائنات تے کائنات بلکہ اللہ تعالیٰ دی جنت ویکھنا نوں ترسدی ہے لجپال فرماندے اے داعیہ میرا دل کردا ہے میرا دل ہے تو میرے سامنے بیٹھا میں تنوں ویکھدا پیا ہاں ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے داعیہ کوئی ایسا واقعہ سنا کوئی ایسی گل میں نے سنا جیڑا میں سنا اور میرا دل پہ کردا ہے میں رج کے رواں جب اتنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حضرت داعیہ ہاتھ بننے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں ایسا ایک ہن ایسا وقت ہے آقا آپ دی غلامی چاہ دل بڑا نرم ہو گیا بڑا نازک دل ہو گیا آقا ایک وقت سی جس وقت دے اندر میں اپنی بیٹیاں اپنی رہ گئیاں آقا میں اپنے خاندان دیاں 70 بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا کریم آقا لجپال آپ پہ سن دن آپ دی اکھاں جو چھم چھم آنسو پہ گردن میرے کریم آقا نے فرمایا اے داعیہ انہاں دے وچ کوئی ایسا واقعہ آیا ہوئے جڑا واقعہ پیش ہوئے ہوئے تو تینوں اس وقت تیرے دل میں چھکی لگی ہوئے عرض کر دے سونے کریم آقا اور وقت کوئی نہیں سی لیکن آقا ایک میری بیٹی جدو میں اپنے گھر تو تجارت واسطے ملک شام دے اندر گیا جان لگیا میری بیوی حاملہ سی میں اپنی بیوی نو کہا اے میری بیوی اگر میرے گھر دے اندر اولاد وچوں اگر بیٹا پیدا ہوئے اونوں تو اچھے طریقے نال پالنا ہے اگر بیٹی ہوئے بیٹی نو زندہ درگور کر چھڑ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جدو اتنا کریم آقا دی بارگاہ چرز کیتا میرے کریم آقا دی آپ دی بھیج گئیاں بچ گئیاں آپ دے صحابہ بھی رو پے انہوں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے میرے کریم آقا نے فرمایا پھر میرے غلام بتا پھر کیا ہوا عرض کرنے نے سونیا جدو میں تجارت تو واپس آیا کچھ عرصہ گزریا واپس آیا جدو میں دروازہ کھٹکھٹایا ویکھیا سامنے ایک حسن و جمال دی پالکا میری سونی بیٹی کھڑی سی سبحان اللہ آؤ
میرے کریم آقا لجپال نال پیار کرنے والوں میرے کریم آقا لجپال پہ گلا سننے نال روندے پے نے میرے کریم آقا لجپال دی اکھاں چوں آنسو آ گئے میرے کریم آقا لجپال نے فرمایا اے دائیا قلبی پھر کی ہویا ارے کردے سونیا میں جدوں واپس آیا نا میں اپنی بیٹی نو ویکھیا میں اپنی بیوی نو کہیا میری بیوی اے کون ہے اخنی اے دائیا قلبی تینوں نہیں پتا اے جڑی سامنے اس نو جمال دی ملکا اے کوئی اور نہیں بلکہ تیری تے میری بیٹی ہے لجپال نبی دے غلام جدو اتنی بات ہوئی ہے نا حضرت دائیا قلبی عرض کرنے نے سونیا میں اگ بگولا ہو گیا میں نے اتنا غصہ آ گیا میں نے کہا میں کھانا پہلے نہیں کھاواں گا میں پہلے نو زندہ درگور کر کے آواں گا ہن بالکل تسی بے شک محبت نال سنیا جے اے چند لمحے نے آخری پوائنٹ نے میرے کریم آقا لجپال دی بارگاہ وچ عرض کرنے نے سونیا لجپال کریم آقا جدو میں اپنی بیوی نو کہیا نا میں پہلے کھانا نہیں کھاواں گا میں پہلے آرام نہیں کراں گا میں اپنا لباس چینج نہیں کراں گا بلکہ پہلے میں بچے نو زندہ درگور کراں گا او لوگو میرے مصطفیٰ کریم نال پیار کرنے والوں جدو اتنا عرض کیتا نا میرے کریم آقا نے فرمایا پھر دائیا کی ہویا نا عرض کردے نے سونیا کریم آقا لجپالا میں اپنی بیوی نو کہیا نا اے میری زوجہ میرے اس بچے نو تیار کرو اس بچے نو میں نال لے کے جا رہا ہوں لوگ اتنے بڑیاں گلاں میں جملہ کے لے کے جانا چاہنا چلو میں ایک اور درد والا بات کر دینا میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ کرنے نے سونیا لجپالا کریم آقا جدو اتنی میں گل کیتی ہے نا میری بیوی ہاتھ بندے نے آخدی ہے دائیا اتنا ظلم نہ کر تینوں نہیں پتا ہے تے بڑی نازاں والی ہے تے بڑے نازاں والی بیٹی ہے نا تے بڑی پیاری بیٹی ہے انہوں زندہ درگور نہ کری میرے کریم آقا دے پیارے غلاموں حضرت دائیا قلبی فرما عرض کرنے نے سونیا لجپالا میرے دل دے اتے اثر کوئی نہیں ہویا نا میں اپنی بیٹی نو نال لے کے جنگل دے اندر جدو پہنچیا نا میں کھڈا کھڈن لگ پیا جدو مٹی میرے کپڑے تے پیندی ہے نا میری بیٹی اپنے پلو دے نال جھاڑ دی ہے غور کرنا مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضرت دائیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کردے نے سونیا اپنے پلو دے نال اپنے کپڑے دے نال میرے کپڑے دے تو مٹی پہ جھاڑ دی ہے عرض کر دی ابے نے میرے کپڑے دے کپڑے پہ خراب ہوندے میرے والد دے کپڑے تے داغ پہ پہندے المختصر حضرت دائیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کردے نے سونیا جدو میں کھڈا کھٹ رہا نا میں اپنی بیٹی نو پکڑیا پکڑ کے دھکا ماریا جدو میری بیٹی اس دے اندر گئی ہے نا کھڈے دے اندر میں مٹی پانا شروع کی تھی میری بیٹی سمجھ گئی کہ میرا والد میں زندہ درگور کرنے لگا ہے اور لوگا مصطفیٰ کریم دے غلاموں جدو حضرت دائیا قلبی ایتھے پہنچن نا آقا لجپال دی چھم چھم اکھاں چوں آنسو برسنا شروع ہوئے آقا لجپال بھی روندے پے آپ دی ہچکیاں بچ گئیاں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ چ عرض کرنے سونیا جدو اپنی بیٹی میں زندہ پہ درگور کرنا نا آخدی ابا میں معاف کر دے میں نہیں سوئی پتہ اتنا ظلم پہ کرنا ہے ابا میں ہاتھ بندیاں میں تیرے کو ساری زندگی اپنا لباس نہیں منگا گی تیرے کو ساری زندگی کھانا نہیں منگا گی حتیٰ کہ میں اے بھی نہیں آکھاں گی میں دائیا قلبی دی بیٹی ہاں سو اے میرے والد مہربانی کر آج میں معاف کر دے اگر تو میں معاف کر دے گا اگر تو میرے مہربانی کرے گا ساری زندگی تیرے سامنے نہیں بابے سے کر تو جو کرنا مصطفیٰ کریم دے غلاموں لجپال نبی لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دائیا قلبی تو اتنی بات کر گیا اتنا بڑا کر گیا عرض کرتا سونے ہو تو میں اس وقت کی سی آقا لجپال نے پھر بات سنی پھر واقعہ سنیا میرے کریم آقا آپ چھم چھم پہ روندے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو اگر کسی دے گھر دے اندر کسی نے اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے سونے کی ہوئے گا فرمایا انہوں 3 بیٹیاں جوان کرے اچھے طریقے نال پرورش کرے وڈیا کر کے انہاں دا نکاح کر کے اگے بھیج چھڈے کریم آقا نے فرمایا قیامت دا روز ہوے گا جب جنت وچ میں محمد کریم جا رہا ہوں گا اس طرح جس طرح 2 انگلیاں اس طرح میرے نال بندہ جائے گا